ان کی پہچان بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو مومن بھی ہوتے ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ شان اولیاء کو بیان کرنا خود رب العالمین کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آج ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کریں یا حضور زہد الانبیاء کا ذکر کریں تو یہ شان اولیاء ہے، اور اللہ رب العزت جل وعلا کی سنت مبارکہ پر عمل ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اگر اسے اس انداز سے کہا جائے کہ رب العالمین جل وعلا نے تو ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے ایک ناپاک جانور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے اور یقیناً ہے بھی شریعت کی نظر میں ناپاک ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے کتے کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نسبت اولیاء کی بڑی شان ہے، اور آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پہ صالحین کا ذکر ہو وہاں پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج یہاں پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یقیناً حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے آپ نے علم و عمل کا تذکرہ سنا ہوگا، ان کے زہد و کرامت کا تذکرہ سنا ہوگا، ان کے فضائل و مناقب کا ذکر سنا ہوگا۔ تو اسی طرح آج ہم اپنے پیر حضور زہد الانبیاء کی بھی عظمت اور شان سنیں گے کہ ہمارے پیر کا کیا مقام ہے۔ تو برادران اسلام، اسی لیے اللہ پاک جل وعلا نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا، جو آیت مبارکہ میں نے موضوع سخن بنائی اس میں بھی اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی و طہارت پرہیزگاری اختیار کرو، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو سچے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی سچے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صدق و صفا عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کے سچے اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور ان اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی سنگت اختیار کرو۔ اور صحبت اولیاء، سنگت اولیاء کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں حضرت اقبال بھی پیر رومی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ صحبت اولیاء کا فائدہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، جس کا معنی یہ ہے اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی، ایک ساعت کی جو صحبت ہے، جو سنگت ہے، وہ 100 سال کی ریاضت سے بہتر ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی جو بارگاہ ہے وہ رحمت الہیہ کے اسٹیشن ہے۔ جیسے گاڑی پر سوار ہونے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر جانا پڑتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت تمہیں نصیب ہو تو اولیاء اللہ کے در دولت پہ جایا کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو۔ تو برادران اسلام، ہمارے
ممدو یعنی حضور زہد الانبیاء رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف یہ ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی مسعود ہے، لقب فرید الدین گنج شکر آپ کے القابات ہیں۔ آپ کے دادا جان حضرت قاضی شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کابل افغانستان کے شہر کابل سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لاتے ہیں۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، ذرا آپ کا تعارف میں عرض کرنے لگا ہوں۔ لاہور سے کچھ عرصہ آپ ہمارے ہی اسی علاقے قصور کے اندر تشریف فرما ہوئے، یہاں پہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد ملتان شریف کے قریب قصبہ کوتوال تشریف لے گئے، اور آپ کو اس وقت غزنوی حکمران تھے، انہوں نے حضرت قاضی شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس علاقے کا قاضی یعنی جج مقرر فرما دیا، جسٹس بنا دیا، لوگوں کے آپ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت قاضی شعیب رحمت اللہ علیہ کے 3 صاحبزادے تھے، حضرت قاضی جمال الدین سلیمان، حضرت عبداللہ، حضرت سعد حاجی، یہ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، اور بڑے صاحبزادے جو کہ حضور بابا صاحب کے والد گرامی جنہیں بننے کا شرف حاصل ہوا، قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد ان کو جو ہے وہ وہاں کا قاضی مقرر کر دیا۔ اسی دوران حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا نکاح اسی علاقے کے ایک بہت بڑے عالم مولانا وجیہ الدین خجندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دختر نیک اختر حضرت بی بی کرسم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کا نکاح اور شادی کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اور 571 ہجری کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جیسا نور نظر اور لخت جگر عطا فرماتا ہے۔ حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ کے اس عظیم فرزند ارجمند مسعود جو کہ فرید الدین ہے، فرید کا معنی ہوتا ہے یکتا موتی، ایسا خوبصورت موتی جس کی نہ کوئی مثل ہو نہ کوئی مثال ہو۔ برادران اسلام، حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ عرصہ جو ہے وہ اپنے علاقے کے اہل علم سے، علماء سے علم دین حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں قاضی منہاج الدین ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے اندر آپ تشریف لے گئے، جو اس وقت کے بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، بڑے صاحب نظر بزرگ تھے۔ ان کی بارگاہ فیض کے اندر حاضر ہو کر آپ نے علوم دینیہ حاصل کرنے شروع کر دیے۔ اسی دوران ایک دن آپ مسجد کے اندر بیٹھے کتاب نافع پڑھ رہے تھے کہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، آپ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید کامل اور خلیفہ مجاز حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ملتان کی اس مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ اس مسجد کے اندر تشریف لائے، جب دیکھا حضرت فرید الدین نوجوان بچہ کتاب نافع پڑھ رہا ہے، تو بڑی نظر ان پر فرمائی اور دیکھ کر فرمایا، بچے کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور نافع پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ یہ تمہیں کوئی نفع بھی دے گی؟ فرمایا ہاں حضور نفع تو دے گی، مگر آپ کی نظر کرم سے دے گی۔ حضور اگر آپ کی نظر کرم ہو جائے، آپ کی نگاہ کرم ہو جائے تو یہ کتاب مجھے ضرور نفع دے گی۔ گویا کہ حضور قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے اسی وقت ہی فرید الدین مسعود گنج شکر پر اپنی نگاہ عشق و محبت ڈالی، نگاہ شفقت ڈالی، اور ان کے دل کے اندر گھر کر گئی، اور
انہیں حضور زہد الانبیاء اٹھے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، ان سے محبت فرمائی، چہرے پر بوسہ دیا اور فرمایا بیٹا پڑھو، علم دین پڑھو، اس سے ہی سلوک کی منزلیں طے ہونی ہے۔ گویا کہ ان کے دل کے اندر عشق و محبت کے چراغ روشن ہو گئے، تصوف کی چاشنی انہیں مل گئی جو کہ علم ظاہر حاصل کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی، حضور جب وہ تشریف لے جانے لگے تو عرض کیا حضور میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، تو گویا کہ ان کے دل کے اندر اپنے مرشد کامل کی محبت اس قدر رچ گئی، بس گئی کہ اب ان کو ایک آن بھی چین نہیں آتا تھا، قرار نہیں آتا تھا۔ دل کی تمنا اور آرزو کیا تھی؟ وہ یہ تمنا تھی جو کہ کسی اہل محبت نے اس انداز سے فرمائی کہ حضور آپ نے جو میرے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا ہے، میں چاہتا ہوں اب ساری زندگی آپ کے قدموں کے اندر ہی گزار دوں۔ اسی بات کو کسی اہل محبت نے یوں کہا کہ گویا کہ حضور زہد الانبیاء حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ بحر بر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضرت قطب صاحب کی بارگاہ میں کہ حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں۔ آپ بھی پڑھیے ذرا مل کر کہ ایک مرید کے دل کی تمنا اور آرزو کیا ہونی چاہیے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ تو بابا صاحب نے اس تمنا کا اظہار کیا حضور میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن قطب صاحب نے فرمایا کہ نہیں بیٹا فرید ابھی تم مزید علم ظاہر حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان اولیاء اللہ کی سیرت کے اندر ہمیں یہی ملتا ہے کہ یہ سب سے پہلے علم ظاہر کے اندر کامل مکمل اور اکمل ہوا کرتے تھے، اس کے بعد سلوک کی منزلیں طے کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کافی عرصہ ملتان کے اندر رہ کر جو کہ مدینہ الاولیاء ہے، وہاں رہ کر بڑے بڑے علماء سے علم دین حاصل کیا، علم ظاہر حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے سیاحت کا پروگرام بنایا، یعنی سیر و سیاحت ان بزرگان دین نے بہت زیادہ فرمائی، حتیٰ کہ حرمین شریفین سمیت آپ تاشقند، سمرقند، بلخ، بخارا ان تمام شہروں کے اندر سیاحت کرتے ہوئے دیگر علماء اور بزرگوں سے فیض حاصل کرتے ہوئے آپ دوبارہ پھر اپنے قصبے کوتھوال کے اندر تشریف لائے تاکہ والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ وہ والدہ جنہوں نے بچپن سے ان کی اس انداز سے تربیت فرمائی کہ بچپن ہے ابھی بچپنا ہے، فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھا کرو۔ آپ کی جو گنج شکر کی وجہ تسمیہ علماء نے اہل علم نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے گنج شکر، شکر کا خزانہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹا فرید نماز پڑھا کرو، اماں جان نماز پڑھنے سے کیا ملتا